بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ واضح رہے کہ یہ آیات غزوہ احد کے واقعات اور ان کے حالات کے بعد اللہ تعالی نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاص طور پر اپنے حبیب کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے سامان بیان فرمائے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نافرمانوں کی ظاہری خوشحالی کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بیان فرمائی کہ اگر دنیا کے سارے نافرمان اور دنیا کی ساری باطل طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر آ کر یہ طے کر لیں کہ ہم مسلمانوں کو سب مل کر ختم کر دیں گے، تو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا انہم لن یضروا اللہ شیئا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور ساری دنیا والے ایک دوسرے کی مدد کر لیں اور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ساتھ اکٹھا ہو جائیں، جو کہ ناممکن ہے، اور سب در پہ ہو جائیں کہ ہم دنیا سے اسلام کو مٹا کر رہیں گے، تو اللہ نے فرمایا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پرواہ نہ کریں، اور یہ جو آپس میں کارروائیاں کر رہے ہیں کہ جمع ہو جائیں گے، تو آپ ان کی کارروائیوں سے غم نہ کریں۔ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کا طریقہ اپنا لیا ہے تو وہ اہل ایمان کا لن یضروا اللہ شیئا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایسے نادان لوگ اللہ نے فرمایا کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، لہذا کسی کی کوئی حرکات و سکنات سے اے نبی آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی مال و دولت سے ہم خوش و خرم ہیں، تو جب اللہ نے ہمیں یہاں خوش و خرم رکھا، بعض اوقات
اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کو یہ طنز کیا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا میں ہم مکہ کے سردار ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کے انبار ہیں اور تم فقر و فاقے کی حالت میں ہو، اور طنز کیا کرتے تھے کہ اگر ہم سے اللہ راضی نہ ہوتا، خدا راضی نہ ہوتا تو دنیا میں کھانے کے لیے کیوں دیتا؟ جو اللہ ہمیں دنیا میں کھانے کے لیے دے رہا ہے آخرت میں بھی ہمیں نعمتوں سے نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یہاں آیت میں کہ جو لوگ اپنی عیش و عشرت پر ناز آئیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوتے ہیں ان کو بھی دولتوں سے نوازتے رہتے ہیں اور نوازتے رہتے ہیں، بالآخر ان کو ڈھیل دیتے دیتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پکڑ کی جاتی ہے اور پکڑ انتہائی سخت ہوتی ہے اور پھر کوئی چھٹکارے کا سبب نظر نہیں آتا۔ مثالیں موجود ہیں، فرعون کس قدر بادشاہ تھا اور کس قدر دنیا کی ناز و نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا، پھر جب پکڑ آئی تو انتہائی سخت۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر دولتوں سے نوازا تھا، لیکن جب پکڑ آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ دولت کا مل جانا یا دنیا کی خوشحالی کا مل جانا یہ اللہ رب العزت والجلال کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ عربی میں اس کے لیے ایک جملہ آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نافرمانوں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی حاکم وقت بادشاہ اور حکومت کا باغی بن جائے اور باغیوں کو بادشاہ یہ کہہ دے کر لو جو کچھ کرنا ہے، تم میرا مقابلہ کرو، کرو جو کچھ کر سکتے ہو، پھر یک بارگی اچانک پکڑ آتی ہے اور پھر کوئی صورت رہائی کی نہیں ملتی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانوں کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو، یا نافرمان یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے، بلکہ یہ استدراج ہے، یعنی ڈھیل ہے۔ یہ کہا جائے کہ بادشاہ وقت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے، کر لو، کفر میں ترقی کر لو، جرم میں ترقی کر لو، جی بھر کر ارمان نکال لو اور پھر ذلت و رسوائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کچھ عیش و عشرت کفر کے ساتھ آ رہی ہے یا کفر کے ساتھ عیش و عشرت ہے تو یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ مہلت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو میری سخت پکڑ کرنے کا، اور پھر اس کے بعد کوئی جائے پناہ نہ رہے گی۔ یہاں یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد علماء نے ایک فقہی مسئلہ بیان فرمایا ہے جو سن لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے اور عام کرنا چاہیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ فاسقوں، کافروں، اللہ کے نافرمانوں کی ظاہری چمک دمک، ظاہری نعمتوں کو دیکھ کر یا ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش ہمیں بھی ویسی ہی نعمتیں مل جائیں جیسے فلاں فاسق کو ملی ہوئی ہے، جیسے فلاں کافر کو ملی ہوئی ہے، اہل ایمان کے لیے یہ تمنا کرنا حرام ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے نہیں، یہ بات بالکل متفق علیہ ہے کہ کسی نافرمان کو
دنیا کی ظاہری چمک دمک کا ملنا یہ اس کے لیے ڈھیل ہے۔ لہذا ایک اہل ایمان کو ایسی بات کہنا کہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل مل جائے اور جب پکڑ آئے تو انتہائی سخت آئے، فقہا نے لکھا ہے کسی کافر و فاسق کی حالت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی حالت مجھ سے اچھی ہے، جبکہ ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی حالت اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھی ہوا کرتی ہے۔ بس اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی کی ظاہری، فاسق و نافرمان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہرگز یہ تمنا نہیں کی جائے گی کاش کہ ہماری بھی حالت ویسی ہو جائے۔ فقہا نے اس کو انہی آیات کی بنیاد پر حرام قرار دیا ہے، مکروہ وکروہ نہیں، حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ مضمون قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں، وہ آپ کو ہرگز صدمے میں نہ ڈالیں کہ فلاں لوگ ایمان والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فلاں لشکر پہ لشکر جمع ہو رہے ہیں، طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ کو یہ باتیں صدمے میں نہ ڈالیں، یقین رکھیں انہم لن یضروا اللہ شیئا، کہ تمام کافر طاقتیں وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں فلاں لوگ بڑے طاقتور ہیں، ظاہری نعمت سے مالا مال ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں یہ نعمتیں اس لیے دے رکھی ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ حظ کہتے ہیں حصے کو، اللہ نے فرمایا اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ آخرت میں کچھ نہ دیا جائے، اس لیے دنیا میں دے دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے بسبب ان کے کفر کے، فسق کے اور نافرمانی کے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے یعنی جو اللہ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، اہل ایمان کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، کفر کا طریقہ اپنا رکھا ہے، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخر کار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔
سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک